أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے وعلیکم دعا السلام ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب رمضان اور عید کی چھٹیوں کے بعد فریش کلاس میں موجود ہوں. ہم لوگ شروع کر لیتے ہیں بنا کہ کوئی وقت ضائع کیے ہوئے اپنی آج کی کلاس، جو کہ آج ہے 24 کلاس ہماری الحمدللہ. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں اسم، اور اسم میں بھی ہم لوگ کر رہے ہیں مرکب، یعنی دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ. مرکب دو طرح کے ہو سکتے ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص وہ مرکبات ہوتے ہیں جن میں بات کمپلیٹ نہ ہو، مفہوم پورا نہ ہوتا ہو، جبکہ مرکب تام وہ مرکبات ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جس میں بات پوری ہو جا رہی ہو، یعنی سینٹنس یا جملہ. مرکب ناقص ہم لوگ کر رہے ہیں، اور مرکب ناقص آپ یہ 5 طرح کے کریں گے، اور آج ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالی مرکب اشاری. مرکب توصیفی اور مرکب جاری ہم لوگ کر چکے، اور آج کریں گے مرکب اشاری. لاسٹ کلاس میں چھٹیوں سے پہلے ہم نے آپ کو اس میں اشارہ انٹروڈیوس کر دیا تھا، جو کہ یہ تھے. جیسا کہ اردو انگلش ہر لینگویج میں ہے کہ اشارے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، قریب کے یا دور کے، یعنی اردو میں یہ اور انگلش میں دس اور دیز والا، اور اردو میں وہ اگر دور کوئی چیز ہے تو اس کا اشارہ کرتے ہیں لفظ وہ کے ساتھ، اور انگلش میں دوز یا دیٹ. عربک میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ نہ صرف قریب اور فار کے لیے یعنی بعید کے لیے الگ الگ ہیں، بلکہ مذکر اور مؤنث کے لیے بھی الگ ہیں، اور واحد مثنیٰ اور جمع کے لیے بھی، جو کہ آپ لوگوں نے امید ہے کہ یہ پورے 12 الفاظ بہت اچھی طرح سے یاد کر لیے ہوں گے. سن سن کے بھی یاد کر لیا کیجیے، اسی لیے میں آڈیو بھیج دیتی ہوں کہ اس سے آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اسی طرح پڑھیں اور بار بار سن لیں. اور یہ الفاظ قرآن میں بہت خاص کر واحد اور جمع والے، مثنیٰ کے تو شاذ و نادر یعنی ریئرلی ہی آتے ہیں، لیکن واحد اور جمع کے بہت ریپیٹ ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی، جیسا کہ میں کہوں، اگر یاد نہ بھی کریں تو قرآن ہی آپ کو یاد کرا لے جائے گا، لیکن بہرحال سمجھنا تو چاہیے ہمیں، اور وقت بھی دینا چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم علم حاصل کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں اور وقت دیتے ہیں تو یہ وقت ہمارا جو ہے، جب ہم دوسری دنیا میں پہنچیں گے تو یہ وقت بہت ہی زیادہ خوش کرے گا. اور اگر ہم یہ وقت نہیں لگائیں گے فی الحال دنیاوی مصروفیات کو پرائرٹائز کرتے ہوئے، تو پھر حسرت کا بھی سبب بن جائے گا. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ تھوڑا وقت ضرور دے دیا کریں، چاہے وہ آپ کو آتا ہی ہو، آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ میں نے ایک بار پڑھا تب بھی یاد ہے، پھر بھی کئی بار یاد کر لیا کریں، 3 بار 7 بار، جیسا کہ میں کہتی ہوں. اس سے ابھی جو میں نے فائدہ بتایا وہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نئی چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی تو پرانی جب تک بہت اچھی طرح آپ نہ یاد کریں تو ہلکا پھلکا یاد کریں گی تو وہ پھر ذہن سے نکل جائیں گی. جیسا کہ میرے پاس کئی سارے میسیجز آئے جب آپ نے ابھی اپنا اسائنمنٹ کیا تو، کہ چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح سے آتی تھی، لیکن جب آپ اسائنمنٹ کرنے بیٹھی تو چیزیں گڈ مڈ ہو رہی ہیں. یہ سگنل ہے کہ محنت کی کمی ہے. الحمدللہ سمجھ میں آپ کی آیا، اور میں نے آپ کے اسائنمنٹ سب کے ایک نظر دیکھے، جس سے کہ میں آج کلاس میں اس کا فیڈ بیک بھی دے سکوں. الحمدللہ دل بہت خوش ہوا یہ دیکھ کر کہ زیادہ تر لڑکیوں نے بہت ہی اچھا کیا. زیادہ تر کیا، میں اگر کہوں 99.8% لڑکیوں نے تو غلط نہیں ہوگا، جس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آپ نے محنت بھی کی اور آپ کی سمجھ میں بھی آیا ہے الحمدللہ. تو یہ الفاظ امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے. ہاذا، ہاذانی، ہا الائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہا الائی، یہ ہو گئے نزدیک کے. اور میں نے آپ کو ایک ٹرک دی تھی کہ نزدیک والے اشارے سارے کے سارے ہا سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیتے ہیں بعید یعنی دور کے. ذالکا، ذانکا، الائکا،
तिलका, तानिका, उलाइका। और यहाँ पे आप देख रही हैं क्या कॉमन फीचर है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बईद के इशारे सब के सब का से एंड होते हैं। वो हा से शुरू होते हैं और ये का से एंड होते हैं। तो कभी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे मैं कब बताऊं का आपको कि वाहिद और जमा के इशारे आपको कुरान में बहुत नजर आएंगे, मुसन्ना के कभी कभी नजर आएंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम या हारून अलैहिस्सलाम का वाकया है या और भी दूसरे वाकयात, तो वहाँ आपको नजर आएंगे जहाँ की, लेकिन बहुत कम। अब देख लेते हैं मुरक्कबे इशारी। सबसे पहले ये मुरक्कबे इशारी की तारीफ। चलें आज ऐसा करें कि आप लोग, मैं हमेशा कहती हूँ ना क्लास नोट्स लें, तो आज क्लास नोट्स अभी ना लें, मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है। तो इत्मीनान से बस सुने, आज क्लास नोट्स लेने की जरूरत नहीं, ये भी आपका ईद गिफ्ट है। ठीक है। आज आप आराम करें, बस सुने, आराम तो ना करें, सुने, बहुत गौर से सुने। जैसा कि आपने देखा कि मुरक्कबे जारी भी दो लफ्जों का मजमुआ था, हरफे जर और उसके बाद आने वाला इस्म। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया था, मुरक्कबे जारी के बाद सबसे पहले तौसीफी, अच्छा आपने किया। मुरक्कबे तौसीफी भी दो लफ्जों का मजमुआ था, सिफत और मौसूफ। ठीक है। और मुरक्कबे जारी हरफ सिफत और मौसूफ मैंने कहा तो ये उतनी सही बात नहीं हुई, हमको कहना चाहिए था मौसूफ और सिफत, क्योंकि अरबिक में इसी ऑर्डर में आता है। तो मुरक्कबे तौसीफी किन दो लफ्जों का मजमुआ है, मौसूफ और सिफत। ठीक है। इसी तरह मुरक्कबे जारी हरफ जर और इस्म, उसके बाद आने वाला एक मजरूर इस्म। और मुरक्कबे इशारी भी दो लफ्जों का ही मजमुआ है। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की तरफ ये है आपकी तारीफ, मुरक्कबे इशारी की डेफिनेशन। ठीक है। मुरक्कबे इशारी क्या होता है, दो लफ्जों का मजमुआ जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की तरफ इशारा कर रहा हो। बिल्कुल जैसे उर्दू में हम बोलते हैं ये लड़का, या इंग्लिश में दिस बॉय। तो आपने देखा कि अभी बात पूरी नहीं हुई, दिस बॉय या ये लड़का, तो ये मुरक्कबे नाकिस है। उर्दू में, आई मीन अरबिक में इसका तर्जुमा करेंगे या अरबिक में इसको बोलेंगे हाजल वलदू। ठीक है, हाजल वलदू। तो ये हो गया आपका मुरक्कबे इशारी, ये लड़का। अभी तक आपने जो दोनों मुरक्कबात किए थे उनकी ट्रांसलेशन में आपको मैंने कहा था क्रिस क्रॉस तीर इस्तेमाल करें। मैं लिख के दिखा दूं। पहले आपने किया था मुरक्कबे तौसीफी, वलदुन स्वालिहुन। इसका तर्जुमा जैसा कि मैंने बताया अरबिक में वो इस्म जिसकी तारीफ की जाए, यानी मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में, जबकि उर्दू और इंग्लिश में इसका ऑपोजिट होता है, पहले सिफत आती है और बाद में। इसलिए जब हम तर्जुमा करेंगे उर्दू में या इंग्लिश में तो हमें क्रिस क्रॉस तीर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। हम करते हैं नेक लड़का। ठीक है। इसी तरह ये हो गया आपका तौसीफी, यहां पे लिख लेते हैं अलल कुर्सी। इसका भी तर्जुमा आप ज्यादातर कैसे करती हैं उर्दू में, कुर्सी पर। तो अभी तक जो आपने जो दो मुरक्कबात किए, ज्यादातर, अब आप कहेंगे बिस्मी में तो हम कर देते हैं साथ नाम, है ना, लेकिन ज्यादातर जब आप अला और इला ये सब करती हैं तो मस्जिद की तरफ, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ। ठीक है। तो क्रिस क्रॉस तीर से तर्जुमा होता है। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे, उसको अगले पॉइंट में ले लेंगे, कि उर्दू की तरह अरबी में भी इसमें इशारा पहले आता है। और खैर अभी मुशारुन इलैह इंट्रोड्यूस कर दूं मैं आपको, फिर यहाँ पे लेके चलती हूँ।
मुरक्कबे इशारी के दो पार्ट्स क्या क्या हैं वो उसका नाम भी समझ लीजिए। इसमें इशारा तो आपने कर लिया था लास्ट वीक ही, और ये आसान सा नाम है इशारा, उर्दू में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो इसमें इशारा चाहिए हमें, और ये पहला पार्ट होगा इसका। और दूसरा पार्ट वो इस्म जिसकी तरफ इशारा किया जाए, ये भी इस्म ही होगा, और ये वो इस्म होगा जिसकी तरफ इशारा किया जाए। और ये नई टर्मिनोलॉजी है आपके लिए, और इसको याद कर लीजिए सही हरकत के साथ। मुशारुन इलैह, ठीक है। इसको अलह नहीं कहेंगे, अक्सर बच्चे कह देते हैं अलह, तो गलत हो जाएगा। मुशारुन इलह, ठीक है। आन आइन नहीं है, हमजा है, इलह है जेर के साथ। तो जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मुशारुन इलह। तो अगर आपसे पूछा जाए मुरकबे इशारी के दो पार्ट क्या हैं, तो आप कह देंगे इसमें इशारा और मुशारुन इलह। इसमें ये है इसमें इशारा, और ये हो गया मुशारुन इलह, ठीक है। हादा, ये इस्म क्या है, इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आपको पता है हादा भी इस्म है, इसमें इशारा। और किस इस्म की तरफ इशारा किया जा रहा है, लड़के की तरफ, तो ये हो गया मुशारुन इलैह। उर्दू की तरह अरबी में भी जैसे अभी देखा आपने कि अरबिक में भी इशारा पहले, यहां भी इशारा पहले ये और फिर लड़का बाद में, अरबिक में भी सेम इसी ऑर्डर में है। इसलिए इसका तर्जुमा सीधे तीर से कर लेंगे। इस मुरक्कब का तर्जुमा हादल वलदु, ये लड़का। हादा का तर्जुमा कर ले पहले आप, और फिर लड़के का तर्जुमा कर ले, आई मीन अल वलदु का तर्जुमा कर ले, लड़का। तो ये लड़का, इसमें इसमें इशारा पहले आता है और मुशारुन इलैह बाद में आता है। एक जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप मुरक्कबे इशारी को पहचानने के लिए ये जरूर आप देखेंगी, अगर ये मिस हो गया तो आपका मुरक्कबे इशारी आप रॉन्ग पिक कर सकती हैं। मुशारुन इलैह मुअर्रफ बिल्लाम होता है, यानी आप चाहे तो ये याद कर लें और चाहे ये याद कर लें जो आपको आसान लगे। मुशारुन इलैह पर अल आता है, आप देख रही हैं यहाँ पे हादल वलदू। अगर किसी ने इसको कह दिया कि ये लिख दिया, अगर मैं कहूं कि आप मुझे मुरक्कब इशारी के 4 एग्जाम्पल दें, अब अगर किसी ने लिख दिया हादा वलदुन, तो ये गलत हो गया, ये मुरक्कब इशारी नहीं हुआ, ठीक है। ये पूरा जुमला हो गया, ये मुरक्कब ताम है, ये जुमला हो जाएगा, और ये मुरक्कब इशारी नहीं हो सकता। इसका तर्जुमा करेंगे ये एक लड़का है, ये पूरा ये जुमला बन गया, ठीक है। तो जरूरी है कि मुशारुन इलैह अल से शुरू हो रहा हो, ठीक है। हाजल वलदु, ये पॉइंट नोट करेंगी तभी आप आज का होमवर्क सही से पिक कर सकेंगी। तो मुशारुन इलैह मुअर्रफ बिल लाम होता है, यानी उस पर अल आता है। हाजल वलदु, मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दिया, आप भी इसको इसी तरह नोट कर लीजिएगा। अब तक मैंने जो बताया सब समझ में आ रहा है? चैट में लिख के बता दे कोई पॉइंट है, मैंने यहाँ इसीलिए पॉइंट नंबर डाला हुआ है तो मैं रिपीट कर सकती हूँ। आगे भी मैं जब बार बार करूंगी ना सेम चीजें ही आ रही, देखिए सेम एग्जांपल लेके आ रहे हैं। तो ये है आपका इसमें इशारा, और ये है मुशारुन इलैह। अभी तक आपने क्या पॉइंट नोट किए, आपका इसमें इशारा पहले आता है, मुशारुन इलैह बाद में आता है। फिर इसमें इशारा जब इसका तर्जुमा आप करेंगे तो सीधे तीर से कर दें, पहले इसमें इशारा का कर दें और फिर मुशारुन इलैह का कर दें, ये लड़का। और फिर फोर्थ पॉइंट जो आपको बताया हमने वो ये कि मुशारुन इलैह यानी जिस इस्म की तरफ इशारा किया जाएगा वो अल से शुरू होगा। अगर वो तनवीन से शुरू हो रहा है तो फिर वो मुरक्कबे इशारी नहीं होगा, वो मुरक्कबे ताम के अंदर जाएगा, और वो इंशाअल्लाह ताला डिटेल में आप पढ़ेंगी जब आप मुरक्कबे ताम पढ़ेंगी। अभी फिलहाल यही नोट कीजिए कि हमें मुरक्कबे इशारी के लिए मुशारुन इलैह अल वाला चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये वो क्या है कि इसमें इशारा यानी किसी इस्म की तरफ जब आप इशारा करेंगी तो इसमें इशारा आपको वो लेके आना है जो चारों पहलू से मुशारुन इलैह के मुताबिक हो, ठीक है।
دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اس کا اعراب کیا ہے. یہ رفع کی یہ پہلا پوائنٹ، پہلا لائن میں نے اعراب کے حساب سے لیا ہے کیونکہ اسی لائن میں نے آپ کو یاد کرایا ہے. تو اگزامپل اسی طرح میں نے لکھ دیا. یہاں پہ دیکھیں مشار الیہ کا اعراب کیا ہے؟ رفع ہے. ٹھیک ہے. ان یہ ان کی آواز کیا تھی؟ آپ کی رفع کی تھی نا. جب بھی میں اعراب کہوں تو فوراً آپ اپنی پوئٹری میں آپ کو چلے جانا ہے. ان آنی اینی اینی. ٹھیک ہے. اس پوئٹری میں آپ جائیں. اب آپ کہیں گے یہاں ان تو نہیں ہے. جی ہاں، ان اس لیے نہیں ہے کہ ال لگ گیا. جب ال لگ جاتا ہے تو تنوین آ نہیں سکتی، تو اس وجہ سے یہ سنگل حرکت میں چلا گیا. تو آپ کی وہی ان کی آواز او کی آواز میں چینج ہو گئی. یاد رکھیں، آپ اس کو پیش سے یاد نہیں کریں گی. میں نے لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو کہا تھا کہ کبھی بھی اعراب کو پیش زبر زیر اس سے نہیں یاد کریں گی. ٹھیک ہے، آواز سے یاد کریں گی. تو وہ ان کی آواز او میں چینج ہو گئی کیونکہ اللہ گیا. تو یہ رفع میں ہے یہ اسم، اور اسی لیے اس کے ساتھ پھر ہم رفع والا اشارہ بھی لائیں گے. اب آپ کہیں گے کہ ہاذا چونکہ مبنی ہے تو اس لیے یہ رفع میں بھی ہاذا رہے گا، نصب میں بھی ہاذا رہے گا، اور جر میں بھی ہاذا رہے گا. جب آپ نے اعراب کیا تو مبنی کی لسٹ میں نے آپ کو دیا تھا اس میں اشارہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ ہاذل کتابو. اب اگر یہاں پہ میں پوچھوں کہ الکتابو کا اعراب کیا ہے تو آپ کہیں گی رفع ہے، رفع کی حالت میں ہے کیونکہ او کی آواز آ رہی ہے آخر میں. پھر اگر میں پوچھوں یہاں پر ہاذا کا اعراب کیا ہے تو ہاذا کا اعراب جاننے کے لیے چونکہ یہ مبنی ہے یہ تو اپنی ایک ہی شکل رکھے گا نا، لیکن رہے گا یہ بھی صرف ایک ہی حالت میں. آپ ہرگز یہاں پہ یہ نہیں کہہ دیں گی کہ یہ رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو مبنی ہے. لیکن اس اگزامپل میں یہ رفع نصب جر تینوں حالتوں میں سے صرف یہ رفع کی حالت میں ہے. اب اگر یہاں پہ کوئی کہہ دے گا، اگر میں پوچھوں کہ یہاں پہ ہاذا کا اعراب بتائیے، تو اس اعراب کو پہچاننے کے لیے آپ مشارن الیہ پہ چلی جائیں گی، کیونکہ مشارن الیہ کا ہی اعراب میں نے کہا نا چاروں پہلو سے، جو اس کا اعراب ہوگا وہی اس کا اعراب ہوگا، جو اس کی جنس ہوگی وہی اس کا جنس ہوگا، جو اس کا عدد وہی اس کا عدد ہونا چاہیے، اور جو اس کی وسعت وہی اس کی وسعت ہونی چاہیے. چاروں پہلو سے سیم ہونا چاہیے. تو جب یہ رفع کی حالت میں ہے تو یہ بھی رفع کی حالت میں ہے. ایسے میں بالکل یہ غلطی آپ نہیں کریں گی کہ آپ یہ کہہ دیں گی کہ اس کو آپ کہہ دیں کہ رفع نصب اور جر یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو مبنی ہے. جی نہیں، اب یہ نصب اور جر میں نہیں ہو سکتا، اب یہ رفع کی ہی حالت میں ہے. یہ پوائنٹ سب کو کلیئر ہو گیا یا میں پھر سے بتاؤں؟ الحمدللہ. اگر کسی کو نہ کلیئر ہو تو سب سے پہلے وہ رسپونس کرے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں، چلیں یہاں آ جائیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس کا اعراب کیا ہے؟ الکتابہ. تو یہ نصب کی حالت میں ہے، آ کی ساؤنڈ آ گئی، ان سے آ کی ساؤنڈ آئی. اور یہاں پہ ہاذا مبنی ہوتے ہوئے اب یہ کس حالت میں ہے؟ اب یہ نصب کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ چونکہ آپ کو یہ پوائنٹ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اشارہ چاروں پہلوؤں سے اس کو فالو کرے گا، تو ظاہر ہے اعراب کے حساب سے بھی فالو کرے گا. اس کا اعراب نصب ہے تو ہاذا یہاں پہ صرف اور صرف نصب کی حالت میں ہے. آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ جر اور رفع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہیں گی، صرف نصب کی حالت میں ہے. اسی طرح ہاذل کتابی، یہاں پہ الکتاب جر کی حالت میں ہے تو ہاذا بھی جر کی حالت میں ہے. دونوں. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں اشارہ اعراب کی طرح سے، یعنی اعراب کے پوائنٹ آف ویو سے وہ مشارن الیہ کو فالو کر رہا ہے. آپ چاہیں تو اس طرح سمجھ لیں اور چاہے تو اس طرح سمجھ لیں کہ دونوں کا، اس میں اشارہ کا اور مشارن الیہ کا، اس چاروں پہلو سیم ہی ہوں گے.
اعراب سیم ہوگا، جنس سیم ہوگی، عدد سیم ہوگی اور وسعت بھی سیم ہوگی۔ تو یہ تو میں نے دکھا دیا آپ کو اعراب کے حساب سے۔ اب چلیں آپ کو دکھا دیتے ہیں جنس کے حساب سے۔ الکتابو یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم اشارہ کیسا لے کے آئیں گے؟ مذکر ہی لے کے آئیں گے۔ ہاذا مذکر کی لائن میں تھا نا، ہی تھا مؤنث، تو ہم اس کے لیے ہاذا ہی ہم کو لانا ہوگا۔ ہی اگر کوئی لکھے گا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں غلط ہو جائے گا؟ کیونکہ جنس کے حساب سے بھی یہ اس میں اشارہ اس کو فالو کرے گا۔ تو یہ مذکر ہے، اب میں مذکر لکھوں گی تو مؤنث دونوں میم میم تو میں انگلش میں ہی لکھوں۔ یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہی ہوگا۔ یہ آپ پھر آ جائیے یہاں دیکھیے، ہادہ السیارۃ، اب یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ علامت ہے نا فیمنن کی، تو یہ علامتی مؤنث ہو گیا، سیارۃ گاڑی، ٹھیک ہے، یہ کار، دس کار، تو یہ فیمیل ہے، تو اس کے لیے اب اشارہ آپ میل نہیں لکھ سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر رہنا چاہیے کہ جنس کے حساب سے بھی فالو کرے گی اس میں اشارہ، تو یہ بھی فیمیل آپ کو لے کے آنا پڑے گا۔ ہذہ السیارۃ، ٹھیک ہے، ھذا الکتاب، ہذہ السیارۃ، اور آپ دیکھتی چلیں کہ یہ سارے مشار الیہ ال والے ہی ہیں، تبھی یہ مرکب اشاری یعنی مرکب ناقص ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب، اس کا بھی ترجمہ یہ کتاب، اور اس کا بھی ترجمہ یہ کتاب، ہے نا، اس کی پوزیشن جملے میں الگ الگ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کتاب اور اس کا ترجمہ یہ کار یا یہ گاڑی۔ لیکن عربک میں آپ کو مطابقت کا خیال رکھنا ہوگا، مشار الیہ کے حساب سے ہی چیزیں لے کے آنی ہوگی۔ اب عدد کے حساب سے بھی دیکھ لیجئے۔ چلیں یہاں جمع سے شروع ہو گیا، ہؤلاء الرجال، اب یہاں پہ یہ کیا ہے کہ اگر الرجال آپ کو پتا ہے کہ یہ جمع ہے، تو اس کے ساتھ اشارہ اب آپ جمع والا لائیں گی۔ کیا تھا آپ کا؟ یہ الرجال یہ مذکر ہے، مذکر کی لائن پڑھیں، ھذا، ھذانی، ہؤلاء، تو اب چونکہ یہ پلورل ہے تو آپ کو تھرڈ کالم میں ہؤلاء والا اشارہ لانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رجلانی، اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ال مس ہو گیا ٹائپنگ میں، اگر یہ ال یہاں پہ نہ میں لگاؤں تو یہ مرکب اشاری ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہذان الرجلان ایسے ہوگا، یہ ال یہاں ضرور ہوگا، انشاءاللہ میں جب آپ کو بھیجوں گی تو وہاں لگا دوں گی۔ یہ کون ہے؟ نورین، یہ پی نہیں ہے، یہ آر ہے، ٹھیک ہے، یہ آر فور رفع ہے۔ دیکھ لیتے ہیں اب ڈوئل، الرجلانی، آپ کو پتا ہے کہ آنی کی ساؤنڈ ڈوئل کی ہے، اور یہ ہو گئے دو آدمی، تو اگر دو آدمی ہیں اور ان کی طرف ہمیں نزدیک والا اشارہ کرنا ہے تو اب اشارہ بھی ہمیں دو والا لینا ہوگا، ٹھیک ہے، جبکہ اردو میں ایسا نہیں ہوتا، یہ سے ہی سارا کام چلاتے ہیں، ایک کی طرف اشارہ یہ، دو کی طرف اشارہ یہ، تین کی طرف اشارہ، تین یا تین سے زیادہ، یہی چلتا ہے، لیکن عربک میں ایسا نہیں ہے۔ تو اب الرجلانی اگر ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ہاذانی لانا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا ڈوئل کا، تو اشارہ بھی ڈوئل کا آ رہا ہے۔ اسی طرح الرجلو اگر یہ سنگولر ہے یعنی یہ واحد ہے تو اشارہ آپ واحد لے آئیے، ھذا الرجل، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ نورین آپ کو کلیئر ہو گیا؟ آپ نے جو سوال کیا تھا آپ کو کلیئر ہو گیا؟ اس پیج میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اس میں اشارہ چاروں پوائنٹ سے یعنی اسم کے چاروں پہلو، عدد، جنس، اعراب، جنس، عدد، وسعت، چاروں پہلوؤں سے فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے وسعت تو بتائی نہیں،
वुसअत में ये दो, आपको पता है कि हाजा मारफा है, इसमें मारफा की कैटेगरी में आपने याद किया है। तो वुसअत में ये पूरा मुरक्कब इशारी, इसका, इसमें इशारा भी मारफा होता है और मुशारुन इलै भी मारफा ही होता है। अगर ऐसा ना हो तो ये मुरक्कब इशारी होगा ही नहीं, क्योंकि ये मारफा, इसमें इशारा मारफा क्यों है, मैं यहां लिख दूं फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट, यानी ये है इसमें इशारा। इसमें इशारा आपने हादा वाले, इसमें इशारा आपने मारफा की जब लिस्ट की थी उसमें इसमें इशारा थे। तो ये सारे इशारे जो हैं, चाहे वो करीब के हैं चाहे वो बईद के हैं, ये सब मारफा ही हैं। तो ये तो मारफा हो ही गए। और ये इस्म आगे आने वाला जो इस्म होता है वो जब अल से शुरू हो रहा है, तो आपने वो भी याद किया था कि अल वाले इस्म मारफा होते हैं। तो इस तरह से वुसअत में तो इनको मारफा दोनों को होना ही है, यानी सेम होंगे ही, ये तो है ही ऑलरेडी इसमें इशारा मारफा, और ये भी मुअर्रफ बिल लाम होने की वजह से मारफा। तो आपने देखा कि वुसअत के हिसाब से भी इसमें इशारा इसको फॉलो कर रहा है, ये मारफा है तो ये भी मारफा ही है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये बात कि कैसे ये चल रही है बात, कि इसमें इशारा चारों पहलू से मुशारुन इलैह के मुताबिक होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब मैं चलूं एक्सेप्शन पे। किसी को अब तक कोई बात ना समझ में आई हो तो वो पूछ ले प्लीज। आप माइक भी अनम्यूट कर सकती हैं अगर लिखने में वक्त लगे तो। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह कि सबको समझ में आ रहा है। असल में मेरा, जब आप बहुत देर तक आप लोग नहीं बोलती ना, तो मेरा माइक भी डोरमेंट चला जाता है, तो उसे चेक करना पड़ता है। अब चलते हैं, अगर अब तक सारी चीजें क्लियर हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लें कि मुरक्कब इशारी के दो पार्ट होते हैं, इसमें इशारा और मुशारुन इलैह। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, लाइन से ही आपको करवा दूं, ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैह। उसके बाद उर्दू की तरह इसमें इशारा पहले आता है और मुशारुन इलैह बाद में। फिर मुशारुन इलैह मुअर्रफ बिल लाम होता है, हमेशा अल वाला इस्म आपको दिखाई देगा, मुरक्कब इशारी तभी होगा। ठीक है, अगर ये हादा वलदुन है, यानी अल नहीं है बल्कि तनवीन है, तो ये मुरक्कब इशारी नहीं होगा। फिर इसमें इशारा चारों पहलुओं से मुशारुन इलैह को फॉलो करेगा, जो इसका एराब होगा वही इसका एराब होगा, जो इसकी जिन्स होगी वही इसका जिन्स होगा, जो इसका अदद होगा उसी हिसाब से हमें इसको लेके आना होगा। और वुसत में तो ये दोनों मारफा होते ही हैं, तो एक दूसरे को फॉलो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, दोनों फॉलो कर ही रहे हैं। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मुरक्कब इशारी होंगे ही नहीं, अगर ये दोनों हो ही मारफा ना हो तो आपने देखा कि इस तरह ये चारों उससे एक दूसरे के मुताबिक ही होते हैं। जैसे कि आपका वो था मुरकब तौसीफी में भी यही बात थी कि सिफत मौसूफ को फॉलो कर रही थी और यहां पे इशारा मुशारुन इलैह को फॉलो कर रहा है। अब लास्ट पॉइंट आपका इसका, मुशारुन इलैह अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो, चूंकि सिफत मुरकब तौसीफी में आपने ये बात बहुत अच्छी तरह समझ ली, तो यहाँ पे बस वही बात है, कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पे, वहां पे सिफत आ रही थी वाहिद मुअन्नस, यहाँ पे इशारा आएगा वाहिद मुअन्नस। अभी देखिए ये मिसाल का अल अमसाल, ठीक है, तो ये है गैर आकिल की जमा मुकस्सर। अब देखिए इसके साथ क्या आ गया इशारा, वाहिद मुअन्नस का इशारा आ गया, तिल का आ गया। ये सूरह अनकबूत की आयत नंबर 43 में आपको मिल जाएगा ये तिलकल अमसालू। तो अगर मुशारुन इलैह
غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اشارہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں، بلکہ یہ تو بہت کامن ہے، تلک الآیات تلک آیات اللہ، یہاں پہ چونکہ چلیں ابھی تو آپ نے یہ والا مرکب نہیں کیا، تو یہ دیکھیں تلک آیات اللہ، مجھے یہ ابھی لے کے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں اب کیونکہ اب آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ ال تو نہیں ہے نا، تو اس لیے میں اس کو یہاں پہ ہٹا رہی ہوں۔ یہ مرکب جب آپ آگے والا ایک کریں گی نا، تب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ والا سمجھیں گی، ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشکل ہو یہ یہاں پہ یہ۔ چلیں اب میں نے لکھ دیا تو میں بتا ہی دوں، سمجھ میں آ جائے ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ اگزامپل ابھی آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ آیات جو ہے معرفہ ہے، اگر یہ صرف یہ لفظ اللہ آگے نہ ہوتا، تل کا آیاتو ہوتا، تب میں کہتی تل کا آیاتن ہوتا، تب میں کہتی کہ یہ مرکب اشاری نہیں ہے، کیونکہ ال والا اسم یہ نہیں ہے، یہ معرفہ نہیں ہے۔ ال والا اسم میں نے اوپر کہا نا آپ کو، یہاں پر یہ آیات جو ہے یہ اللہ سے منسوب ہو گئی، تو اب یہ معرفہ ہی ہو گیا، یہ خاص ہو گئی، اب یہ کوئی عام نشانی نہیں ہے۔ تلک آیات اللہ، اللہ کی آیات، ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، اشارہ بھی معرفہ ہے، اور یہ بھی معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے یہاں پہ آیات؟ حالانکہ آپ کو ال دکھ نہیں رہا ہے، یہ ایک مرکب ہے، خاص مرکب ہے، جو آپ بس اس کے بعد ہی کریں گی انشاءاللہ، تب آپ کو بہت کلیئر سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس کو میں کٹ کر دے رہی ہوں، بس میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہاں پہ یہ آیات چونکہ اللہ سے منسوب ہے، اللہ کی آیات، تو اب یہ خاص ہو گئی، تو یہ بھی خاص ہے، یعنی یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہو گیا، تو اور اس طرح سے یہ چاروں پہلوؤں سے اس کو فالو کر رہا ہے، چاروں پہلوؤں سے تو نہیں کر رہا ہے، چونکہ آیات یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس لیے اشارہ آیا واحد مؤنث، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اگزامپل ابھی آپ ہرگز نہیں لکھیں گی اپنی نوٹ بک میں، جو لوگ ہو سکتا ہے کچھ لوگ نوٹ کر رہے ہوں، وہ نوٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو بالکل بھی اس وقت آپ نوٹ نہیں کریے، کیونکہ اس وقت ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا، لیکن پھر ہو سکتا ہے کہ 2-3 مہینے بعد آپ دیکھیں تو پھر کنفیوز ہوں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا اگزامپل اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو ال والا اسم مل گیا نا، یہاں پہ ال والا علم، تو بس آپ کے لیے یہ اور یہ اگزامپل ہے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی اس اگزامپل کو ابھی نہیں لکھے گا۔ اگلا اگزامپل دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی، بلکہ جب آپ کا تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو اسی مرکب سے ہی شروع ہوتا ہے، تل کر رسولو، حالانکہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر تو نہیں ہوا، تو ایسے میں بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھی عاقل کی بھی جمع مکسر کے لیے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم قرآن میں جب ہم کو نظر آ جائے گا جو بھی وہاں پہ دیا ہوا ہے تو وہ تل کر رسولو، تو یہاں پہ الرسول کی یہ جمع مکسر ہے، اس کے لیے اشارہ کیا آ گیا؟ واحد مؤنث، تو یہ ہو گئے آپ کے 2 اگزامپل۔ مشارن الیہ اگر غیر عاقل یا کبھی کبھی عاقل کی بھی جمع غیر عاقل کی جب ہوتی ہے نا، تو میں کہوں کہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہوتی ہے تو 98% آف دا ٹائم استعمال ہوتا ہے واحد مؤنث، اگر عاقل کی جمع مکسر ہے تو کم پرسنٹیج ہے، کم ہے، اس وجہ سے یہ تھوڑا ریئر اگزامپل ہے، اس وجہ سے، اور بہت کامن ہے، تو اس وجہ سے اگزامپل یہاں پہ لے کے آئے کہ بعد میں یہ سوال نہ اٹھے کہ عاقل کی بھی، جی ہاں کبھی کبھی عاقل کی بھی جمع مکسر، بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے، جیسا چاہے ویسا لکھے، اور اسی حساب سے ہم لوگ اپنی گرامر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں ایکسیپشن بنا بنا کے، ٹھیک ہے۔ تو مشارن الیہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اشارہ کیا آ سکتا ہے؟ واحد مؤنث، اشارہ تل کا آئے گا، ٹھیک ہے، واحد مؤنث کا اشارہ یہی تھا نا آپ کا، نزدیک، تل کا،
اور اسی طرح ہادھی بھی آ سکتا ہے. اگر نزدیک والا اشارہ اتفاق سے دونوں ہی تلکا کے اگزامپل آ گئے، لیکن اگر نزدیک کی اشارے کے لیے آئے گا قرآن میں تو وہاں پہ ہادھی ہی آ جائے گا، یہ والا آئے گا. یہ واحد مؤنث ہے یا یہ واحد مؤنث ہے. اگر دور کا اشارہ چاہیے غیر عاقل کی جمع مکسر کے لیے، حالانکہ وہ جمع ہے یاد رکھیں، لیکن اشارہ کیا آ رہا ہے؟ واحد مؤنث. اور اگر نزدیک کا اشارہ چاہیے تو پھر ہادی ہی آئے گا. اور یہ ہے آپ کا ہوم ورک. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 50 سے آپ کو مرکب اشاری تلاش کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سب کنڈیشن پہ وہ چیزیں پوری اتریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ آیت نمبر لکھیے گا، اور جہاں پہ آپ کو ملے تو آیت نمبر بھی لکھیے گا جس سے چیک کرنے میں آسانی ہو، اور آرڈر میں ہی لکھیے گا، یہ نہیں کہ پہلے اور بعد میں، جس سے کہ جب ایک نظر میں دیکھوں تو مجھے یہ بھی پتا چل جائے کہ آپ نے کچھ بھی مس نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور آخر میں ٹوٹل نمبر بھی لکھیے گا کہ کتنے آپ کو ملے 1 سے 50 کے بیچ میں انشاءاللہ تعالی. اب بتائیں، کوئی چیز اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو پوچھیں. الحمدللہ دیکھیں وقت سے پہلے ہی اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہماری کلاس ختم بھی ہو گئی. کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے آج کی کلاس سے تو آپ پوچھ سکتی ہیں، میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں. آسان ہے آج کا مرکب. سب لوگ ہیں یہاں پہ یا کہیں گئے؟ جی باجی. جی باجی. کوئی ایسا ہے جس کو کوئی بھی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ سکتی ہیں، میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو انشاءاللہ میں بھیج دوں گی اس کی سلائیڈ آپ کو، تو آپ اپنی نوٹ بک میں ضرور لکھ لیجئے گا، اور لکھنے کے بعد آج ہی گروپ میں بھیج بھی دیجئے گا جس سے میں دیکھ لوں کہ آپ کی نوٹ بک میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. اب مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں اسکرین پہ کہ آج کی جی ہماری باجی. کلاس آپ کے ساتھ آخری کلاس ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیچر نے بتایا ہو کہ آپ کے دونوں گروپ TQ66 کے مرج ہو رہے ہیں. تو ایسے میں نے سوچا کہ کچھ اور دوسری کمٹمنٹس ہونے کی وجہ سے میں نے کہا میں ادھر تھوڑا زیادہ فوکس کر لوں، اور فی الحال میں آپ لوگوں کی کلاس سے چھٹی کر لوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے بیچ میں جو گرامر ٹیچر لے رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے آپ کو پڑھائیں گی. میں چاہ رہی ہوں کہ بس آپ سے جو اب تک جو ہم لوگوں نے وقت گزارا اس میں آپ سے تھوڑی بات کر لوں. الحمدللہ ہم سب نے اپنی زندگی کے 24 گھنٹے ایک ساتھ اس کلاس میں لگائے. یہ صرف ایک کلاس نہیں تھی بلکہ قرآن کوئی زبان کو سمجھنے کی ایک خوبصورت شروعات تھی. ہم لوگوں نے یہاں پہ اسم، فعل، حرف، مرکبات اور کچھ بنیادی قواعد سیکھے تاکہ ہم قرآن کو کچھ سمجھ کر پڑھ سکیں. اور ہماری نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ہماری کوشش ہو. مجھے آپ سب کی محنت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور الحمدللہ جب کل میں نے آپ لوگوں کا اسائنمنٹ چیک کیا تو اچھا اس لیے بہت زیادہ لگا کہ سب نے ہی بہت اچھا آنسر کیا، جس سے یہ سمجھ میں آیا، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ سب کو نہ صرف سمجھ میں بہت اچھا آیا بلکہ آپ نے محنت بھی بہت اچھی کی. چند باتیں آپ یاد رکھیے گا کہ پابندی کے ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھیے.
ہر دن تھوڑا سا وقت عربک گرامر دیکھیں. اگر مجھے ملے مجھے پلان کرنے کا ملے تو میں گرامر کی کلاس کو کبھی بھی ونس اے ویک نہ رکھوں. یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں گرامر مشکل ہے. اگر روز آدھے، جیسے آپ تفسیر کی کلاس کرتی ہیں، تجوید کی کلاس کرتی ہیں، اسی طرح سے اگر روز آدھے گھنٹے مجھے ملے، 5 days a week 4 days a week جو بھی آپ کرتی ہیں، روز بجائے ہفتے میں 1 گھنٹے کے روز آدھے گھنٹے کی کلاس ہو، تو اس سے آپ کو یہ میسج ملے کہ آپ کو روز گرامر پڑھنا ہے. چونکہ میں آپ کو ہفتے میں 1 گھنٹے لیتی ہوں، 1 دن لیتی ہوں، تو زیادہ تر لڑکیوں کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گرامر ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہفتے میں ایک بار نوٹ بک کھولو، کام چل جائے گا. جبکہ ایسا نہیں ہوگا. اور یہ اسائنمنٹ میں نے جانے سے پہلے، کلاس ختم کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ صرف اسی وجہ سے اسائنمنٹ بھی دیا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ روز پڑھنا ضروری ہے. یاد رکھیں کہ کلاس ہوگی آپ کی ہفتے میں ایک بار. یہ اس اس کورس کا یہ سیٹ اپ ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گرامر اگر آپ ہفتے میں 1 گھنٹے یا 1 دن نوٹ بک کھولیں گی تو آپ کو آئے گی. آپ نے بہت اچھا سمجھا ہوگا، پھر بھی وہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ صرف اسی کو آئے گی جو روز 10 منٹ کم سے کم. میں تو کیا بتاؤں، میں جب کم سے کم ورڈ یوز کرتی ہوں نا قرآن کے لیے اور ان چیزوں کے لیے، تو مجھے بہت شرم اور بہت حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سن رہے ہوں گے اور میں کم سے کم کی بات کرتی ہوں. اور جب دنیا کی بات کرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ کی بات کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھائیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے جو جتنا وقت اپنی زندگی سے دے سکتا ہے اتنا دے. لیکن جو منیمم میں کہہ رہی ہوں، اگر 10 منٹ روز آپ اپنی نوٹ بک کھول کے دیکھیں گی تبھی آپ گرامر صحیح سے کر سکیں گی. ورنہ جو گرامر کے ساتھ ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ مشکل ہے، تو یہ لیبل لگا ہی رہ جائے گا. دوسری بات جو میں آپ سے کہوں گی کہ بار بار ریوائز کریں. اب نیا آپ نے آج مرکب اشاری سیکھا، تو یہ نہیں کہ مرکب اشاری پہ تو ہم جم کے محنت کریں اور جاری اور توصیفی بیچارے ایسے ہی رہ جائیں، ہے نا؟ پھر وہ بھولتے جائیں اور آگے آگے سیکھتے جائیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہوگی. جب آپ ایک آیت کریں گی تو اسی آیت میں میں اگر ہوگا اینڈ میں میرے پاس ٹائم بچے گا تو میں ایک آیت کی آپ کو ترکیب بھی کر کے دکھاتی ہوں کہ اسی آیت کے اندر آپ کو مرکب اشاری بھی آ رہا ہوگا، جاری بھی آ رہا ہوگا، اضافی بھی آ رہا ہوگا، اور سب کچھ اچھی طرح سے جب آپ سمجھیں گی تبھی آیت صحیح سے سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے؟ تو ریویژن بہت ضروری ہے. نئی چیز سیکھنا جتنا امپورٹنٹ ہے، پرانی چیز کو ریوائز کرنا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ورنہ فائدہ کیا ہے کہ ہم آگے آگے سیکھتے چلیں، پیچھے پیچھے بھولتے چلیں، ہمیں لگے کہ بھی ہمیں آتا ہے، حالانکہ ہمیں آتا کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم تو بھولے بیٹھے ہیں. پھر جب تفسیر کا آپ سبق کریں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں، تو بس آپ اس کے روٹ لیٹرز اور ترجمے پہ ہی نہ جائیں، بلکہ دیکھیں کہ یہاں کیا مرکب آ رہا ہے، یہاں کون سا اشارہ استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ اس کا اعراب کیا ہے، یہاں پہ یہ جنس کیوں آ گئی، یہاں پہ یہ واحد کا اشارہ، واحد مؤنث کا اشارہ کیوں آ گیا. اچھا، چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. ایسے سوچتی بھی چلیں. 5 6 10 بہت زیادہ ہوتا ہے تو 12 15 آیت ہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ سبق نہیں ہوتا آپ کا. ٹھیک ہے؟ یہ شیطان ہے جو آپ کو زیادہ زیادہ کر کے بتا رہا ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. ایک تو کبھی بھی زیادہ، جب بھی دماغ میں یا دل میں خیال آئے نا کہ بہت ہو رہا ہے، آپ کہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے لیے تو ہم 20 گھنٹے دے رہے ہیں زندگی کے، تو ہم قرآن کے لیے کیا 3 4 گھنٹے نہیں دے سکتے روز کے؟ تو اس چیز سے نکل، جیسے ہی دماغ میں خیال آئے آپ اس خیال کو رد کریں. ٹھیک ہے؟ تو جب بھی قرآن پڑھیں تو وہاں پہ گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو دیکھیں. پھر اپنی نیت کو درست رکھیں. ہمیشہ سوچیں کہ آپ اس کو سیکھ رہی ہیں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، نہ ہی نمبر کے لیے اور نہ ہی کسی تعریف کے لیے، نہ ہی کسی دکھاوے کے لیے.
ٹھیک ہے، کس لیے آپ کر رہی ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو اب آپ بتائیں، اگر آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے کر رہی ہیں تو آپ قرآن کا کیا حق ہے ہم پر؟ پھر ہم کتنا وقت دیں، کتنا غور کریں، کتنا تدبر کریں، یہ ساری چیزیں پھر آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو میں نے 10 منٹ والی بات کی تھی وہ میں واپس لیتی ہوں۔ پھر وقت کی پابندی، یاد رکھیں کہ کلاس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹیچر یہاں پہ آدھے گھنٹے پہلے آتی ہیں۔ ہمیشہ یہ سوچیں، میں جب آپ کا کورس کرتی تھی، میں جب آپ کی طرح اسٹوڈنٹ تھی، تو میں یہی سوچتی تھی کہ ٹیچر سے پہلے میں ٹیبل پہ آ کے بیٹھوں۔ مجھے اندازہ ہو جاتا تھا اتنے بجے آتی ہیں ہماری ٹیچر، تو مجھے لگتا تھا کہ کیسے، دیکھیں کلاس میں جب آپ لائیو کلاس لیتی ہیں تو ٹیچر کلاس میں آ جائے، بعد میں آپ انٹر ہوتی تھی، چاہے یونی میں ہی، یونی میں تو آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا اسکول جیسا، لیکن پھر بھی جو باادب بچے ہوتے ہیں ان کو برا لگتا ہے کہ ٹیچر پہلے موجود ہوں اور وہ بعد میں گھس رہے ہوں۔ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ٹیچر سے پہلے موجود ہو۔ تو میں سوچتی تھی کہ ٹھیک ہے، یہ آن لائن کلاس ہے، الحمدللہ میں تو اتنا شکر کرتی ہوں کہ اگر یہ آن لائن فیسلٹی نہ ہوتی تو میں شاید یہ علم حاصل ہی نہ کر سکتی۔ تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آن لائن کا پھر ہم بیجا فائدہ بھی اٹھائیں، کہ یہاں پہ تو ٹیچر دیکھتی ہی نہیں ہے، ٹیچر آ کے بیٹھی ہیں اور ہم بعد میں آ رہے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ بھی ٹیچر کے آنے سے پہلے، جیسے ہی ٹیچر لنک بھیجے، یو شوڈ بی دا فرسٹ ون ٹو جوائن۔ تب لگتا ہے کہ ہاں یہ بچی پہلے سے موجود تھی، ان کی طلب دکھ رہی ہے، اور وہی ڈسپلن آ جائے گا جو کلاس روم ڈسپلن ہوتا ہے۔ اور یہ جو آن لائن کلاسز کی جو یہ ان ڈسپلن والی فیلنگ ہے، اس سے آپ باہر آ جائیں گی، اور ٹیچر کی نظر میں بھی آپ کی بہت قدر ہوگی۔ ٹیچر کو چھوڑیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھے گا کہ آپ کی یہ طلب ہے، اور وہ کلاس روم کنڈیشن اسی طرح مینٹین کریں جس طرح آپ لائیو کلاس میں مینٹین کرتی ہیں۔ آپ میں سے بہت لڑکیاں یونیورسٹی جا رہی ہیں، آپ، اور میری آپ سے اکثر بات بھی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ جب آپ کہتی ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا کیونکہ یہ تھا وہ تھا، تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں اسی بات پہ کہ دیکھیں، کبھی آپ نے یہ تو نہیں کیا کہ اس کلاس کے لیے یونیورسٹی چھوڑ دی ہو، ہے نا؟ تو یونیورسٹی کے لیے بھی پھر اسی حساب سے، میرا کہنے کا مطلب اس کو بھی پرائرٹائز کریں، اس کو بھی اہمیت دیں۔ وقت کی پابندی، اور یہ وقت کی پابندی نہ کرنا، آپ نے دیکھا کہ میں نے اس چیز کی شاید گرامر کم پڑھائی اور اس چیز پہ زیادہ وہ کیا کہ کیونکہ ہمارے ملکوں میں تو یہ ٹرینڈ ہی ہے نا، وقت پہ نہ آنا اور اس کے بعد ایک اچھا سا ایکسکیوز پیش کر دینا، شاید یہ اسمارٹنس کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ وقت کی پابندی کریں۔ اگر ٹیچر سے پہلے نہیں آ سکتی ہیں کسی وجہ سے، تو کلاس کے وقت سے 9 بجے سے کلاس شروع ہوتی ہے، 8:58 پہ تو ہر حال میں یہاں موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی آپ سوچیں کہ آپ کی ٹیچر جو یہاں پہ ہیں، یا جو بھی کلاس کا لنک بھیج رہی ہیں، جو بھی کلاس شروع کرتی ہیں آپ کی ٹیچر، تو آپ دیکھیں وہ تو کسی بھی دن، بہت ریئر ہوگا، ونس ان ایئر ہوگا، یا ہو سکتا ہے پورے کورس میں ایک دن بھی ایسا نہ ہو کہ وہ لیٹ ہو جائیں، ہے نا؟ مجبوری کی حالت میں ہی ایسا ہوگا تو ہاں ٹھیک ہے، مجبوری کی حالت میں ہی آپ کریں، لیکن اس کو ایسے نہ، وہ جب آ سکتی ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی وہ سارے یہاں پہ جو بھی ٹیچرز موجود ہیں، ہم ہیں یا کوئی بھی ہے، ہم سب کے ساتھ وہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں جو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی انہی سب مصروفیات میں اور انہی سب کنڈیشن میں ہے، تھوڑا بہت عرق فرق کے ساتھ۔ تو جب وہ آ سکتی ہیں، اسی طرح آپ کلاس میں سوچیں، آپ کی کلاس کی کوئی بھی لڑکی آ سکتی ہے تو آپ بھی آئیں۔ تو اس پوائنٹ کو نمبر 1 پہ رکھیں کہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں اس کو اپنائیں۔ یہ جو ہمارے ملک میں یہ لیٹ کا لیبل لگا ہوا ہے، اس کو ہٹا کے رکھیں۔ اس کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں، ہم ذلیل و خوار ہیں۔ جب ہم بہت سارے لوگوں کے بیچ میں جب ہوتے ہیں، تب ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسے وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ لوگ منٹ نہیں، سیکنڈ کے حساب سے وقت کی پابندی کرتے ہیں، اور جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ دنیا میں ترقی کر کے بہت آگے نکل گئے۔ تو ہمیں وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ہے۔ میں تو نہیں رہوں گی یہاں، لیکن میں رانا باجی سے پوچھوں گی کہ کیا بچیاں وقت پہ آ رہی ہیں سب؟
ٹھیک ہے، میں ان سے معلوم کروں گی ایک ہفتے بعد انشاءاللہ تعالی، یا ہو سکتا ہے اکثر۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے کہ استاد اور علم کا ادب، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ادب کے ساتھ برکت، اور یہ ادب، یہ جو میں نے ابھی جو بات کہی تھی کہ ٹیچر کے پہلے آ جائیں کلاس روم میں، یہ ادب ہی کے اندر آتا ہے۔ تو استاد اور علم کا ادب کے ساتھ اس کو حاصل کریں۔ یہ قرآن کا علم ہے، یہ معمولی علم نہیں ہے، اور ادب کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ برکت آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کو چیزیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو نیکسٹ بات کیا ہے کہ آپ اس علم کا ادب کریں، اور آپ کے جو اساتذہ ہیں یہاں پہ، جو ٹیچرز ہیں، ان کا ادب کریں۔ وہ یہاں پہ جو بھی ٹیچرز ہیں انکلوڈنگ می، ہم سب نے جو آپ یہ کورس کر رہی ہیں، یہ کورس کیا ہوا ہے، ایسے میں وہ کوئی مشورہ دیں تو اس کو بہت اس سے لیں۔ یہاں سب آپ کے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ دین کا علم ہے، یہ قرآن کا علم ہے۔ یہاں ٹیچرز دنیاوی علوم سے زیادہ خیر خواہ ہیں آپ کے، تو جو بھی سجیشن دے ٹیچر آپ کی، اس طرح سے پڑھنا ہے، اتنی بار پڑھنا ہے، تو اس کو ایز اٹ از فالو کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے واقعی، میں نے جتنے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اتنے مہینے کہہ لیں یا 24 گھنٹے لگائے، مجھے آپ سب پر ریئلی آئی ایم ویری پراؤڈ، مجھے فخر ہے آپ سب پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کا سچا طالب علم بنائے، عربی زبان سے کو بہت محنت سے سیکھنے والا بنائے، اور قرآن کا سمجھنا آپ سب کے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے میری بہت زیادہ دعا ہے۔ آپ سب میرے لیے صرف طالبات ہی نہیں تھے، بلکہ ایک امانت کی طرح ہم نے آپ کو ہمیشہ لیا اس اتنے دنوں میں۔ ہر کلاس میں جب آپ کے ساتھ میں یہاں بیٹھتی تھی، کلاس سے آپ دیکھتی ہیں تھوڑی دیر پہلے میں جب آ جاتی ہوں، تو میں آپ اور کچھ بھی آپ سیکھتی تھیں تو دل سے یہ دعا نکلتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو قرآن کے نور سے بھر دے۔ یاد رکھیں، یہ جو ہم نے سیکھا ہے یہ صرف گرامر نہیں ہے، یہ قرآن کو سمجھنے کی ایک کی ہے۔ یہ نماز میں جب نماز میں کھڑی ہوں گی آپ انشاءاللہ تعالی، اگر اچھی طرح سمجھ لیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ نماز میں بھی آپ کی بہتری آ جائے گی۔ وہاں پہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، جب آپ کہیں گی سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب آپ فیل کریں گی اور وہاں سمیع کی وہ دیکھیں گی آپ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نماز کیا چیز ہے۔ ظاہر ہے نماز بھی عربی میں آ رہی ہے، جب آپ عربی گرامر کریں گی تو نماز قرآن دونوں جگہ بہتری آئے گی۔ آپ لوگوں میں سے بہت لوگ تو جو ہیں ان کو اچھا خاصا آ رہا ہے، اور وہ سمجھ بھی بہت اچھا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو سب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، کچھ قواعد بھی بہت مشکل لگ رہے ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ ہمت نہ ہاریں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ اگر پورا نہیں آتا ہے پھر بھی پہلے سے تو کچھ آ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات پہ ہمیشہ خوش رہا کریں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمیں تو یہ چیز سمجھ میں نہیں سمجھ میں آئی تو بار بار پوچھیں۔ مجھے ایک چیز کی بہت، یا تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا تھا کلاس میں، لیکن میرے پاس 2 بار پورے اس 24 کلاسز میں صرف 2 سوال آئے جو کہ گرامر سے ریلیٹڈ تھے، ورنہ سارے سوال ساری باتیں ایکسکیوز کی آتی تھی کہ میں ہوم ورک نہیں کر سکتی، میں وقت میں نہیں مطلب اس طرح کی باتیں ہی پورے، میں تو دیکھ کے حیران رہتی تھی کہ اسی طرح کی باتیں آتی ہیں، کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی چیز کلاس میں پڑھائی جائے نہ سمجھ میں آئے ضرور ٹیچر سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ اول تو سب سے پہلے غور سے سنیں، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں بیٹھے کہ چلیں ہلکا پھلکا سنتے ہیں، بعد میں ٹیچر تو ہیں ہی حاضر، ان کو پوچھیں گے۔ اب آپ سوچیں اگر 60-70 لڑکیاں یہاں کلاس میں نہ سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر وہ سوال پوچھیں، تو پھر ٹیچر کی آپ فون کا حال سوچ لیں، ہے نا؟ تو کوشش آپ کی پوری ہونی چاہیے کہ آپ کلاس میں ہی سمجھیں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے، ایسے میں ضرور سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی فرینڈ سے پوچھیں، اپنی جو آپ کی
پیئر گرل ہوتی ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں، جب آپ کرتی ہیں تو گرامر بھی ڈسکس کر لیں۔ پھر بھی نہیں ہوتا آپ ٹیچر کو ضرور کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیں۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کو انکریج کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پوچھیں۔ تو اب آپ مجھے چیٹ میں لکھیں کہ آپ کی سمجھ میں آ جاتا تھا جب میں پڑھاتی تھی، یا آپ نے صرف، جیسا کہ میں نے کیا، ایکسکیوز والے ہی میسج آئے میرے پاس، عربک کے تو میسج نہیں آئے، علاوہ ایک یا دو کے، 2 بار آئی، مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں پہ اگر کم بھی آئے گا، اگر کوئی چیز کم آتی ہے یا گرامر بہت، کیونکہ میرے پاس اس طرح کے میسج آئے کہ گرامر مجھے مشکل لگتی ہے، میں پڑھتی ہوں بھول جاتی ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہی ہیں نا۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ نیت آپ کی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کی، تو اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کوشش کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، رزلٹ پہ آپ نہ جائیں، آپ محنت کر رہی ہیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو آنے بھی لگے گا۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی یہ سوچ کے ہمت نہ ہاریں، نمبر کم آئیں، نمبر زیادہ آئیں، سمجھ میں آئے نہ، سمجھنے کی پوری کوشش کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پڑھتے ہی رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور جو بھی سیکھا ہے اسے بھولنا نہیں ہے۔ پھر تو یہ غلط بات ہے اگر سمجھ، اس طرح کے بھی میسج آئے جب آپ پڑھاتی ہیں اس وقت بہت اچھا سمجھ میں آیا، لیکن اسائنمنٹ کرنے بیٹھے اتنے دن ہو گئے تھے اس لیے سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ بات تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ ریویژن میں کمی تھی، یعنی ہم نے دہرایا نہیں، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ایک بار چیز سمجھ میں آ جائے تو اس کو بار بار ریوائز کر کے آپ کو یاد رکھنا ہے، بھولنے بالکل نہیں دینا ہے۔ پھر ایک بار پھر میں اینڈ میں کہہ دوں کہ وقت کی قدر کریں، یاد رکھیں کہ اگر وقت، جب سورہ عصر کریں گی انشاءاللہ تعالی آپ، تب آپ کو پتا چلے گا کہ وقت کیا ہے، وہ تو گزر ہی جائے گا۔ جو وقت آپ قرآن سمجھنے میں لگائیں گی، یہ وقت ہی سب سے گولڈن وقت آپ کی زندگی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں جو بھی وقت لگائیں گی وہ آپ کا بہترین وقت بنے گا۔ تو ایسے میں جو ہم پروکریسٹینیشن یا فالتو چیزوں میں جو ہم اسکرین اسکرول، آج کل تو مین وقت یہیں چلا جا رہا ہے، ان چیزوں میں نہ جائیں۔ کوئی بھی ریل ہے، کوئی بھی چیزیں جو اس طرح کی ہیں جو تو اس پہ زیادہ وقت نہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ایڈکشن سا بن جاتا ہے جس سے کہ ہم سب کو بچنا چاہیے، وقت ہمارے ان چیزوں پہ، ان جگہوں پہ نہ جانے پائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو وقت کی قدر کرنی ہے، ٹھیک ہے، بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ وقت کی قدر کرنی ہے ہمیں۔ اور سب سے آخر میں کہ اگر میں نے آپ کو کبھی لگا ہو کہ میں نے کبھی کوئی سختی کی آپ کے ساتھ، یا کبھی زیادہ کام دے دیا، یا کبھی کچھ آڈیو کی ڈیمانڈ کر دی، تو وہ سب صرف اس لیے تھا کہ میں چاہتی تھی کہ آپ آگے بڑھیں، آپ جو ہے ریگولر رہیں، آپ ایسا نہ ہو کہ اگر میں آپ کو گروپ میں نہ کہوں اس کام کو بھیجنے کے لیے، اور کبھی کبھی میں ٹائم لیمٹ بھی لگا دیتی تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر بھیجنا ہے نا، تو صرف اس لیے کہ اگر میں لگا دوں 3 دن تک آپ ہوم ورک کریں یا بہت لمبا ٹائم دیں، تو اس سے دیکھیں گے کہ چیزیں ڈریگ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں اگر جب کبھی نماز آپ اول وقت پہ پڑھ لیتی ہیں، سبحان اللہ، نماز کہا تو یاد آیا کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو وقت ہی سکھاتا ہے، ہر چیز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، بغیر وقت کے تو اسلام کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہے۔ نماز کیا ہے، جب بھی آپ دیکھیں موقوتاً آتا ہے، اقام الصلاۃ، قائم کرنا ہے، وقت کی پابندی کی، موقوتا بھی ورڈ آتا ہے اس کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اسی طرح حج، وہ بھی وقت، ایک وقت ہے، آپ کسی بھی وقت حج نہیں کر سکتی کہ کر لیں، ہے نا۔ تو ساری چیزیں جو ہماری ہیں، اور آج ہم ہی مسلمان جو ہیں وہ وقت کی پابندی میں سب سے پیچھے ہیں، ایسا کیوں ہے یہ سوچئے گا۔ آپ بھی وقت کی پابندی کریں گی، اور آپ اپنے گھر میں چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کو بھی یہ ایک نارم ہو جانا چاہیے، جیپنیز کی طرح سے، جیسے جیپنیز لوگوں نے وقت کی پابندی کو اپنی سانس کی طرح سے بنا لیا، جیسے ہم برید ان برید آؤٹ کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں نا، اس کے لیے کوئی ایفرٹ مارتے ہیں، نہیں کرتے۔ ہم سانس لے رہے ہیں، کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، لیکن وقت کی پابندی کے لیے ہمیں کتنا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے۔
ہے نا، بہت ایفرٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ہمارا نارم نہیں ہے. تو اس کو ہمیں اپنا نارم بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو ایک بار پھر اگر آپ میں سے کسی کو کبھی بھی لگا ہو کہ میں نے استغفر کوئی سختی کی یا کچھ ایسا کیا، تو ریئلی ویری سوری. میرا نیت کبھی بھی وہ نہیں تھی. نیت تھی صرف آپ کو ایک ڈسپلنڈ قوم بنانے کی، کہ ہم ایک ڈسپلنڈ قوم کو بلونگ کریں. اور انشاءاللہ تعالی آخر میں آپ سب کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں. اور آپ کے پاس الحمدللہ ماشاءاللہ اتنی بہترین ٹیچر ہیں. انشاءاللہ آپ اس کورس کو بہترین طریقے پہ ختم کریں. زندگی میں کتنی بھی مشکل آ جائیں، یہاں بہت سارے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ کورس کو مکمل طور پر چھوڑنے کا کبھی بھی مت سوچیے گا. میں نے اپنے اسٹیٹس پہ جو دونوں اسٹیٹس لگائے تھے وہ آپ ہی لوگوں کے لیے تھے کہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس کلاس کو نہیں چنا، اللہ نے آپ کو اپنے کلام کے لیے چنا. اللہ نے آپ کے اندر کوئی اچھائی دیکھی جو اللہ نے آپ کو اس کلام کے لیے چنا، تو اللہ نے آپ کو توفیق دی. تو اس توفیق کی ناقدری نہیں کرنی ہے. ہر حال میں کوشش کیجئے. زندگی میں اس 3 سال میں بہت سارے وقت آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو ٹیچرز تھیں ان میں سے جو تفسیر کی ٹیچر تھیں، ان کے والد کا انتقال ہوا جبکہ وہ ہماری کلاس لے رہی تھیں. ٹیچرز سے ہم اپنے کتنا سیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک دن کی بھی چھٹی نہیں لی. انہوں نے کلاس شروع کی اور کلاس شروع کرنے کے بعد انہوں نے مجھے ہی کہا کہ کلاس کنٹینیو، مطلب کہ جو آپ سمجھتی نا آڈیو وغیرہ پلے کرنا ہوتا ہے یا جو کچھ بھی. تو اور تفسیر کے سوال جواب انہوں نے 1 یا 2 دن کے لیے چھوڑے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ شروع میں کلاس میں آئیں، میرے علاوہ باقی اسٹوڈنٹس کو پتہ بھی نہیں چل پایا انہوں نے کہ ایسا کچھ ہوا بھی ہے. اسی طرح آپ کو میں بتاؤں کہ میری جو تجوید ٹیچر تھیں فائزہ باجی، ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا اور انہوں نے 1 دن کی بھی چھٹی نہیں کی. آپ سوچیں ایسا کیوں؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں ایسا انہوں نے چھٹی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ جو کلاس لے رہی ہیں، وہ جو یہاں پہ بیٹھ کے پڑھا رہی ہیں ہم سب کو، یعنی اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھی، کہ مجھے پڑھا رہی ہیں، اس کا ان کے کلاس چھوڑ کے بیٹھ جائیں، وہ افسوس کریں ایک کونے میں، اس سے ان کے ہسبینڈ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے. جبکہ وہ جب کلاس میں اس چیز کو ابھی بھی سوچتی ہوں تو ریئلی آئی فیل سو، وہ کہ کس طرح انہوں نے کلاس لی ہوگی. اور بہت بالکل کسی کو اگر پتہ نہ ہوتا کہ ان ٹیچر کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے، تو ان کی، میری تو آواز دیکھیں اس وقت ایسی ہو رہی ہے نا، ان کی آواز سے بھی کچھ یہ ہوتا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ انسان کا جڑنا. ان کو پتا تھا کہ وہ جب پڑھا رہی ہیں ہم اسٹوڈنٹس کو، ایسے میں ان کے ہسبینڈ کی قبر میں ان کے ہسبینڈ کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے بنسبت چھٹی کر لینے کا. تو آپ لوگوں کی زندگی میں بھی اللہ کرے کہ سب خیر ہو، ساری خیر اللہ تعالی ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھے. لیکن ظاہر ہے ہم جنت میں تو نہیں رہ رہے نا، دنیا میں رہ رہے ہیں، تو دنیا والی چیزیں تو آئیں گی. تو ان کو اتنا اپنے اوپر بہت زیادہ سوار نہ کریں، ہے نا، ان کو اچھے سے ڈیل کریں. وہی رضیت باللہ ربا، مطلب کہ اللہ کی اس میں، کیونکہ یہ چیزیں تو آئیں گی، دنیا ہے، یہ 3 سال کا پیریڈ ہے، مشکل بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی، آسانی بھی آئے گی. ان سب چیزوں میں ہمیں اللہ کے کلام سے جڑے رہنا ہے. تو کوشش کریں. بات کرنے کو اگر ہو تو پھر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، کہ جیسے اکثر میسج آ جاتا ہے کہ ہاسپٹل، آپ کی چیزیں ٹیبل پہ ایک جگہ سامنے ہونی چاہیے. اچانک کہیں جانا ہے تو آپ اپنی نوٹ بک اٹھا کے اپنے پرس میں ڈال لیں. ہاسپٹل میں ہم ویٹنگ میں بیٹھے رہتے ہیں، اس میں بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی شکلیں دیکھنا، ان کو دیکھنا، یا فالتو موبائل پہ اسکرول کرنا، ہے نا. ہاسپٹل پہنچ گئے، موبائل تو نہیں بھولتے، قرآن اٹھانا بھول جاتے ہیں، لیکن موبائل اٹھانا تو کبھی بھی نہیں بھولتے. ہاسپٹل میں موبائل لے کے پہنچ گئے، اب وہاں پہ لوگوں کے میسیجز پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم قرآن بھی، موبائل بھی اٹھائیں، میں نہیں کہہ رہی، لیکن اپنی ایک نوٹ بک بھی اٹھا لیں.
जल्दी से आपको पता है कि ग्रामर का होमवर्क ड्यू है या कुछ याद करना है या टेस्ट है हमारा, वो भी उठा लें। हॉस्पिटल में जब बैठे, इसी तरह मैंने जब अपनी पढ़ाई की तो मैंने इसी तरह की कि किसी भी वक्त कहीं भी जा रहे हैं हम, ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कभी भी बिना किसी स्टडी मटेरियल के मैं नहीं निकली। इसलिए कि आप देखें, हम लोग आज जैसे आप के साथ है ऐसी सबके साथ चीज़ें हैं। अगर हम चाहेंगे हमें टेबल पे बैठ के पढ़ने का 3 घंटा मिले, तो वो मुमकिन नहीं है। एज अ हाउस वाइफ, एज अ मतलब लड़कियों को भी घर में काम है, जिनकी अपनी पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, कितनी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है। तो कभी भी कितना भी मुश्किल वक्त, क्योंकि मैं देख रही हूँ लड़कियां छोड़ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, तो एक ये वजह भी रही। अच्छा, मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि मैंने आज तो देखिए आपके माइक अनम्यूट है, लेकिन इससे पहले अक्सर मैं माइक जो मैंने अनम्यूट नहीं करा है, दो वजह हैं। कि एक तो ये होता है कि कभी कभी किसी का ऐसा कंफ्यूजन होता है कि वो जब अपना वो कंफ्यूज्ड गर्ल स्टूडेंट अपना सवाल पूछे, तो जिनके कंफ्यूज जो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ग्रामर की क्लास में इसलिए भी मैं उतना प्रेफर नहीं करती, और मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे पर्सनल में पूछ लें। दूसरी वजह ये भी रही कि बीच बीच में लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं माइक अनम्यूट करके कहूँ कि आप पूछें, तो कहीं कोई ऐसी लड़की जिसने शुरू की 8-10 क्लासेस ली ही ना हो, वो सवाल कर ले, तो फिर मैं उसको कैसे टैकल करूंगी यहाँ पर क्लास के अंदर। तो ये भी एक वजह रही। हालांकि आपने देखा होगा जो मैंने आपको प्लेलिस्ट शेयर की थी लास्ट बैच की, वहां तो मैं माइक अनम्यूट करती थी कभी कभी। ठीक है, तो ये वजूहात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम क्या हो गया? तो इसके साथ ही हमें इजाजत दें इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी रही, और हो सकता है कि कभी किसी क्लास में फिर कभी मुलाकात हो इंशाअल्लाह ताला। और अगर अभी वक्त है, आप लोग अनम्यूट करके अगर आपके लिए कोई सजेशन में कुछ है, या बल्कि मैं चाह रही थी कि आप लोगों की आवाज, मैंने कुछ की आवाज तो सुनी, ज्यादा की तो उतनी सुनी नहीं। तो आप लोग भी माइक अनम्यूट करके बोल सकती हैं। जज़ाकल्लाह खैर बाजी, अल्लाह ताला आपसे कबूल करे। और आपने जो भी हमारे लिए किया ये हमारा बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी हमेशा हमारी दुआओं में याद रहेंगी और एज अ बेस्ट टीचर आप रहेंगी इंशाल्लाह हमेशा। तो वही बात, आप वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस, अल्लाह ताला आपके मामलात में भी बहुत ज़्यादा आसानी जी करे। बाजी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अजर अजीम से नवाजे। आमीन या रब। वही आखी। जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम मैम। बस मुझे यही कहना था कि अगर मैं ये कहूँ कि आप मेरी बेस्ट टीचर थी अभी तक लाइफ में, तो ये गलत नहीं होगा। मैंने आपसे ग्रामर के अलावा भी बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। थैंक यू सो मच। आमीन या रब। मैंने जो अस्सलाम वालेकुम। जी हमजा, नौरीन बोल रही। जी बाजी, जी बाजी बस। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत टेस्टी रखी आपसे, हमने बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह ताला आपके लिए समय दुनिया और आखिरत में। जब आप लोग कह रही हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा, तो मुझे यही हंसी आ रही है सुन के कि आप लोग कह रही होंगी कि मैं वक्त की पाबंदी हर वक्त कहती थी, बस 24 घंटे के अंदर होमवर्क दें और ये सब। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है। वो आप हमारे पहले की बात कहती थी, आप वाकई वो टीचर वो थी तो जो बहुत आप अच्छा रहता था उस आगे तरह से। बढ़ते हुए देखने चाहती थी। इस तरह डिसिप्लिन में ना हमारा मुझे फायदा हमेशा था। ऐसा लगता है कि जो टीचर्स खुद एक्टिव होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो आपने हमें यही सिखाया कि आप हमेशा माशाल्लाह से हमारे लिए एक्टिव रहती थी। फिर हमें भी शर्मिंदगी होती थी कि आप इतनी एक्टिव हैं, इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद, तो हम क्यों नहीं है। तो वो एक बहुत प्रोडक्टिव चीज थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताऊं कि मेरे अब्बू ने एक बात मुझसे कही। क्योंकि मुझे जब मैं पढ़ती थी तो
شوق سے پڑھتی تھی اور بہت اس سے پڑھتی تھی کیا کہوں. بہرحال تو ان کا یہ سجیشن تھا میرے لیے جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی. تو آپ کو پتہ ہے پی ایچ ڈی میں 2 وہ رہتے ہیں آپشن کہ یا تو آپ ریسرچ میں ہی رہیں یعنی لیب میں ہی رہیں یا پھر آپ ٹیچنگ میں چلے جائیں یونیورسٹی میں ٹیچر بن جائیں. تو انہوں نے کہا کہ تم کبھی ٹیچنگ لائن میں مت جانا. تو میں نے ان سے یہی پوچھا اور مجھے جب بھی میں سوچتی ہوں ان کی بات تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ صرف دنیاوی معاملے میں ٹیچر بنایا بلکہ میں یہاں بھی ایز اے ٹیچر ہی مطلب پڑھانے کے ہی اس میں آ گئی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لیے کہ جب لوگ وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں کریں گے یا اتنا پڑھنے کا شوق نہیں دکھائیں گے تو یو ول بی فرسٹریٹڈ. مطلب کہ آدمی جب سوچتا ہے تو لیکن تو وہ چیز مجھے ہمیشہ تو انہوں نے جو یہ بات کہی تھی تو اس بات کو میں ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں کہ کوشش میری رہے گی کہ ہاں آدمی وقت دیکھیں جب آپ وقت پہ کر لیتے ہیں آپ خود بھی فری ہو جاتے ہیں. جو لیٹ کرتے ہیں وہ پورے اتنے ٹائم ٹینشن میں رہتے ہیں. میں نے نماز والی بات کی وہ ختم نہیں کر پائی کہ جب اول وقت نماز پڑھیں تو نہ صرف نماز اچھی ہوتی ہے بلکہ آپ ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں. اور جب دیر تک کرو تو وہ اتنی دیر میں اتنی دیر ٹینشن کا ہی وقت گزرتا ہے اور نماز بھی اچھی نہیں ہوتی. تو سیم یہی چیز ہر کام کے لیے. تو میں اس پوائنٹ کو یاد رکھتی ہوں کہ حالانکہ اب چونکہ میں ٹیچنگ لائن میں آ گئی ہوں تو میں فرسٹریٹ نہیں ہوں گی. کچھ بھی ہو جائے صبر کا جیسے کہ پڑھنے کے لیے صبر چاہیے اسی طرح ٹیچنگ کے لیے بھی بہت زیادہ صبر چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل کہ آئی شوڈ پش مطلب مجھے میں کروں کہ مجھے ساری لڑکیوں کا کام آ جائے. کوئی بھی لڑکی ایسی نہ ہو جو کام نہ کرے. اسی لیے کبھی کبھی میں آپ کو پرسنل میں بھی جواب کرتی تھی میسج تو میں آپ کو سمجھاتی تھی اور بتاتی تھی کہ اس طرح سے انشاءاللہ تعالی. تو ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے اور میں بہت زیادہ آپ سب سے خوش ہوں. ہر ایک سے آپ میں سے ہر ایک سے بہت زیادہ کیونکہ آپ لوگ کے ہوم ورک دیکھتی تھی. ظاہر ہے ایک ہوم ورک کو میں اس کی کمنٹ نہیں کر سکتی تھی لیکن دیکھتی تھی. ماشاءاللہ آپ سب کی میں سے زیادہ تر لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے. نوٹس آپ لوگ بہت اچھے لیتی ہیں اور امید ہے کہ اس نوٹ بک کو اپنی ٹیبل پہ رکھ کر اکثر آپ پڑھتی بھی رہیں گی. ٹھیک ہے کلاس ختم کر لیتے ہیں اور اس ہفتے کا ہوم ورک آپ گروپ میں بھیجیے گا. آج کے کلاس نوٹس بھی آپ بھیجیں گی ابھی نہیں کلاس پوری آپ کی ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے ایک بار پھر کبھی ہم سے کوئی غلطی یا کچھ ہوئی ہو کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچی ہو آپ کو تو آئی ایم ریئلی ویری سوری معاف کیجیے گا. اور انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں بھی آپ کو یاد رکھوں گی اور آپ بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لوں کلاس کے ختم وعلیکم کرنے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. میری سائڈ سے آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی میم. جی باجی الحمدللہ. تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایشو ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں ہم سب کے لیے. تو جیسا کہ آپ کے ان میں تھا کہ آج آپ کی گرامر انچارج کے ساتھ آپ کی لاسٹ کلاس تھی. گرامر آپ کی انشاءاللہ جاری رہے گی. نیو ٹیچر آپ کو پڑھائیں گی اور دعا ہے اللہ سے جو یہ تبدیلی ہے وہ آپ کے لیے خیر لے کر آئے. اور جو کچھ آپ نے سسٹر ہنا سے سیکھا آپ اس کو عمل میں بھی لائیں. جب بھی قرآن کھولیں سیکھیں تطبیق کریں تو یقیناً اجر میں ان کا حصہ بھی ہوگا. جب آپ کو کوئی نیا چیز مل جائے گی ڈھونڈ لیں گی ان کے پڑھائے ہوئے نوٹ سے فائدہ اٹھائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین. اور ان کو بھی دین سے جوڑ کے رکھے
اور بہترین سکھانے والوں میں ہی شامل رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ چلیے جی، آغاز کرتے ہیں اپنی سبجیکٹ کلاس کا ہم۔